ایک دفعہ عیسائیوں کا رہبر مکہ میں طواف کر رہا تھا تو کسی شخص نے اس سے پوچھا وہ کون سی وجہ ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے؟ تو عیسائی رہبر نے کہا بہتر دین مل گیا ہے، اور مزید کہا کہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار تھا کہ اچانک سمندر کے درمیان کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک تختے کے ساتھ چمٹ گیا۔ سمندر کی موجیں مجھے کبھی ادھر اور کبھی ادھر لے جاتی تھی، یہاں تک کہ میں ایک جزیرے تک جا پہنچا جس میں گھنے درخت تھے اور ان میں شہد جیسے پھل تھے۔ جزیرے کے درمیان ایک نہر گزرتی تھی جس میں سے میٹھا پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے اس نعمت پر خدا کا شکریہ ادا کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ درختوں کے پھل سے کیوں نہ کچھ کھا لیا جائے اور نہر سے پانی پی لیا جائے تاکہ میری جان میں جان آئے اور موت کے منہ سے بچ سکوں۔ میں نے پورا دن اس طرح گزارا۔ جب رات ہوئی تو میں ڈرنے لگا، ہو سکتا ہے کوئی درندہ آ کر مجھے ہلاک کر دے، اور ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا اور ایک شاخ کا سہارا لے کر میں سو گیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ پانی کے اوپر ایک شخص چل رہا ہے جو خدا کی تسبیح پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا خدائے جبار کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول اور اس کے منتخب نبی ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا کی تلوار ہیں کافروں پر، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد خدا کی پسندیدہ ہیں۔ ان کے دشمنوں پر خدا کی لعنت اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ شخص اس تسبیح کو بار بار پڑھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر اس نے کہا اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں میں سچا ہے، محمد ان کے رسول جو ہدایت کرنے والے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں پر بڑا سخت عذاب ہے۔ فاطمہ علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو پسندیدہ اوصاف والے خدا نے چنا ہے، اور ان کے دشمنوں پر صاحب عزت و عظمت والے خدا کی لعنت ہو۔ جب وہ شخص خشکی پر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا سر ستر مرغ کی طرح اور شکل انسان کی طرح اور ہاتھ پاؤں اونٹ کی مثل اور دم مچھلی کی دم کی طرح تھے۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ میں بھاگنے لگا تو ایک آواز میرے کانوں تک سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں اسی جگہ رک گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تو کون سا دین رکھتا ہے؟ میں نے کہا عیسائی ہوں۔ اس نے کہا افسوس ہے تجھ پر، تم اسی وقت اسلام قبول کر لو، کیونکہ تم اس وقت جنوں کے مسلمان گروہ کے درمیان ہو، اور یہاں پر صرف وہ بچ سکتا ہے جو مسلمان ہو۔ میں نے اس سے کہا کیسے اسلام رہوں؟ اس نے کہا خدا کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کی گواہی دو اور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ گواہی دی اور اسی طرح کہا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اپنے اسلام کو علی کی ولایت اور ان کی اولاد کی ولایت اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے ساتھ مکمل کرو۔ میں نے ایسے ہی کیا جیسے اس نے کہا تھا۔ پھر اس جزیرے کی عجیب و غریب مخلوق میں نے دیکھی اور انہوں نے مجھ سے کہا اسی جگہ رہو گے واپس جاؤ گے؟ میں نے کہا واپس جاؤں گا۔ اس نے کہا تھوڑا سا صبر کرو، اگر کوئی کشتی یہاں سے گزرے تو تمہیں سوار کر دیں گی۔ اچانک ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی تو ہم نے اس کو اشارہ کیا اور مجھے بٹھا دیا۔ جب میں اس کشتی پر سوار ہوا تو عیسائیوں کے 12 آدمیوں کو میں نے اس کشتی میں دیکھا، اور میں نے ان کو سارا قصہ سنایا تو وہ تمام کے تمام اسلام لے آئے۔